شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں روزہ 18 سے 20 گھنٹے اس طرح کہیں ہو اور وہ شخص اس بلد کو چھوڑ کر دوسرے کسی مقام پر جائے جہاں پر اس نیت سے جائے کہ دوسری جگہ اس کے لیے مشقت پیش نہ آئے، تو کیا یہ ہیلا مانا جائے گا شیخ؟ دیکھیے، کچھ حیل شرعیہ ہوتے ہیں، یعنی شرعی طور پہ ان حلوں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، شریعت میں اس کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اگر شرعی ہیلے اختیار کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان روزوں کو اسے مکمل کرنا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ روزے لمبے ہیں اور کچھ دیگر جگہوں پہ روزے میں آسانی ہے وقت کے اعتبار سے یا موسم کے اعتبار سے، اور وہ شخصی اس جگہ سے منتقل ہو کر رمضان میں کسی ایسی جگہ آ جاتا ہے جہاں سہولت اور آسانی ہے، تو اس نے شریعت کی دی ہوئی صورت کو اختیار کیا، سہولت کو اختیار کیا، اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ رہ کر اپنے روزے کو مکمل کریں، بلکہ آپ کے لیے ایک سے دوسری جگہ پہ جانے کی اجازت بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اس کے لیے روزہ مشقت کا باعث بنتا ہے تو وہ نارمل سفر کرتا ہے یا سفر کر لیتا ہے اس نیت سے کہ روزے کی قضا بعد میں کر لے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کوئی شخص اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور اس نیت سے کہ وہاں پہ روزہ میرے لیے ہلکا ہوگا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا جو اس کو مشقت کے ساتھ یا لمبے وقت کے ساتھ روزہ رکھنے میں جو اجر ملتا تھا، اس لیے کہ اجر علی قدر مشقہ ہے، تو یہاں پہ مشقت کم ہے اس لیے یہاں پہ اجر کم ہے، دوسری جگہ پہ اجر کم ہو جائے گا اس لیے کہ مشقت کم ہے۔ پہلی جگہ پہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو مشقت اٹھاتا اسی کے اعتبار سے اسے اجر ملے گا، تو اجر کے اندر کمی کا اندیشہ ہے، لیکن روزہ کے صحیح ہونے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر وہاں پہ روزہ رکھے اور اس رخصت یا سہولت سے فائدہ اٹھائے۔